ان کی زندگی میں کیا معجزہ ہوا، ان کی زندگی کیسے بدلی؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فیکٹری میں کام کرتا رہا اور اس کے بعد ایک ریسٹورنٹ پر، تو اللہ کی رحمت فرمائے مولانا امین رحیم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ کیا معجزہ ہوا تھا؟ تو مجھے ایک دفعہ نا قطار در قطار فرشتوں کی زیارت ہوئی تھی ایک دفعہ۔ اچھا، یہ آج پہلی دفعہ یہ بات میں بتا رہا ہوں۔ اب ماشاءاللہ سے آپ کے جو شاگرد ہیں کتنے لوگ حافظ بن چکے ہیں جو آپ سے فیض یاب ہو چکے ہیں؟ پھر وہ بعض لوگوں کو ایسے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی اور وہ والدین کے جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں خاموش ہو کے، وہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ بت بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے پہلے تو میں آپ کے والد محترم سے کوئی بات کروں گا، بہت نیک انسان تھے، میری مسجد کے نمازی بھی تھے، اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عظمیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے پوڈ کاسٹ میں۔ زندگی میں بڑے معجزات ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کی زندگی معجزے کے تھرو بدل جاتی ہے۔ میرے ساتھ آج جو ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں ان کا نام ہے قاری محمد عباس، جن کی آواز عرب ممالک کے قاری راشد الفاظی سے ملتی ہے ماشاءاللہ، اور جب وہ قرات قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو بھی جائے گا۔ یہ ویڈیو ہم سپانسر کر رہے ہیں اپنے اسٹرانگ عظمیٰ کے ہاسپٹل کو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ابو کی آخری خواہش پوری کریں، ہاسپٹل بنانے میں اپنا کوئی رول پلے کریں، تو اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی کریٹیوٹی ہے، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ انٹرویو دینا چاہتے ہیں، اپنا پوڈ کاسٹ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ اور ویسے اگر آپ ہاسپٹل کو ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کے پاس ایک اینٹ کے پیسے ہیں، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کیا معجزہ ہوا، ان کی زندگی کیسے بدلی، آئیے جانتے ہیں قاری محمد عباس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ ماشاءاللہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ سنتے ہی جائیں۔ کتنی عمر تھی آپ کی اور کیا معجزہ آپ کی لائف میں ہوا کہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اور آج ماشاءاللہ سے آپ کی آواز جو ہے وہ جب لوگ سنیں گے تو وہ بالکل جو قاری جو ہمارے راشد الفاظی ان سے ملتی ہے، وہ بھی یہ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الحمدللہ یہ تقریباً 20-22 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع دیا، توفیق عطا فرمائی الحمدللہ۔ پہلے میں جب اسکول پڑھتا تھا تو تقریباً 13-14 سال کا تھا، اس وقت والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر میں آگے تقریباً میٹرک تک پڑھا، وہ بس صبح اسکول جاتا تھا اور شام کو میں کام کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ اس طرح چلتا رہا، پھر ایک فیکٹری میں کام کرتا رہا اور اس کے بعد ایک ریسٹورنٹ پر، تو اللہ کی رحمت فرمائے مولانا امین رحیم صاحب سے ملاقات ہوئی ادھر گاؤں میں، تو انہوں نے وہاں پہ مسجد بنائی تھی، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے مدرسے میں چلیں، تو پھر میں لاہور آ گیا۔ 2001 میں میں لاہور شفٹ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میری بہت ہی زندگی بدل دی۔ اچھا۔ ایک ہمارے دوست قاری صاحب تھے، انہوں نے مجھے سمجھایا کافی سارا، تو ایک دفعہ میں اعتکاف بیٹھا۔ اچھا۔ اعتکاف بیٹھنے کے بعد پھر میری پوری زندگی بدل گئی۔ مجھے پہلے ان چیزوں کو کوئی بالکل نہیں ہوتا تھا، تو بس اللہ تعالیٰ نے پھر دین کی اور اتنی سمجھ دی الحمدللہ کہ ادنا سا ایک بعض کاریوں میں نام شمار ہوتا ہے۔ نہیں تو آپ کی کتنی عمر تھی جب آپ نے پہلی بار اعتکاف پہ آپ بیٹھے؟ اس وقت تقریباً 18-19 سال تھی۔ آپ نے حفظ نہیں کیا تھا؟ نہیں، اس وقت نہیں کیا تھا۔ اچھا، کیا معجزہ ہوا تھا؟ بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں اعتکاف کے دنوں میں نا مجھے وہ قاری صاحب پوچھتے رہتے تھے کہ یہ آخری 10 دن میں نا کوئی ایسے بندے کو کوئی اچھے اچھے خواب آتے ہیں۔ تو مجھے ایک دفعہ نا قطار در قطار فرشتوں کی زیارت ہوئی تھی ایک دفعہ۔ اچھا۔ یہ آج پہلی دفعہ یہ بات میں بتا رہا ہوں۔ تو میں اس وقت شوال کے روزے بھی رکھتا تھا، تو باقی کافی اہتمام کرتا تھا نیکیوں کی، لیکن وہ جو ہے نا میں نے پھر قاری صاحب کو بتایا، دل نہیں چاہ رہا تھا بتانے کو، لیکن پھر انہوں نے کہا یہ آخری عشرے میں تقریباً 29 رمضان کو جو ہے نا
پھر مجھے یہ خواب آیا کہ میں نے دیکھ رہا ہوں قطار ایک فرشتوں کی نا اوپر جا رہے ہیں تو آ رہے ہیں. تو وہ میں نے ان کو جب بتایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ خوش قسمت ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی ہے اور دیں گے, اور آپ نیکی کی طرف زیادہ رغبت رکھیں گے. اس کے بعد پھر میری زندگی چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر آپ نے قرآن پاک میں نے الحمدللہ قرآن اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پھر ادھر لاہور میں آ کے, پہلے بھی وہاں پہ اپنے عرف اللہ میں پڑھا تھا, لیکن یہاں پہ لاہور میں آ کے قاری ہارون صاحب ہیں, ان کا ذکر کروں تو بہت اچھی بات ہے, میرے استاد ہیں محترم ہیں. تو انہوں نے مجھے تجوید کے ساتھ, ایک میرے استاد ہوتے تھے قاری فیض اللہ صاحب, تو وہ مشق کرواتے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد پھر میرا قرآن پڑھنا جو ہے نا بہت زیادہ لگا. پھر میں نے حدیث پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. میرے دل میں اور محبت پیدا ہوگی. تو پھر میں نے کوشش کی, میں نے کہا میں انشاءاللہ اللہ سے یہ میں رات کو اٹھ کے دعا کرتا تھا, یا اللہ مجھے قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والوں میں سے بنا دیں. اچھا, آپ یعنی کہ اہتمام کرتے تھے؟ میں الحمدللہ میں تہجد وقت اٹھ کے اور نمازوں میں اذان کے بعد میں دعائیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے قرآن پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں میں سے بنا دیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. اب ماشاءاللہ سے آپ کے جو شاگرد ہیں کتنے لوگ حافظ بن چکے ہیں جو آپ سے فیض یاب ہو چکے ہیں؟ یہ جو فارغ جو ہو چکے ہیں وہ بعض اوقات گھروں میں ہی تقریباً زیادہ, اور ادھر مسجد میں تقریباً کم و بیش 30 سے 35 بچے جن کو میں الحمدللہ پڑھا چکا ہوں, حفظ وہ کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. میں چاہوں گی کہ آپ تلاوت قرآن پاک کریں, اور اس کا ثواب جو ہے وہ جتنے بھی مرحومین ہیں جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روح کو اصالہ ثواب ہم کریں گے, اور خصوص بالخصوص میرے ابو کو بھی. تو آپ کی جو قرات ہے وہ لوگ بھی سنیں گے. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ, سورہ بقرہ کا آپ نے آخری رکوع ماشاءاللہ سنایا, اور آپ نے جانا کہ کتنی خوبصورت آواز کے جو ایسے دل میں اترتی جا رہی تھی, اور
جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنیں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. مدرسوں کے حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ قاری حضرات سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ قرآن پڑھ کر حفظ کر کے بلا دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بعض قراء کرام میں یہ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہاں. لیکن جو صحیح العقیدہ صحیح قراء کرام ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی عظیم لوگ ہیں، جی بہت ہی عظیم لوگ ہیں. اور یہ ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے مخالفتیں تو ہوتی رہتی تھی، لیکن جو مدارس میں جو بچے پڑھے جاتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں، اور خاص کر ان کے والدین کو جو ہے نا وہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے. کل ہی میں حدیث سن رہا تھا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا ان کو پہنچتے رہتے ہیں. وہ 3 عمل کون سے ہیں کہ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جو والدین اپنی نیک صالح اولاد کو دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ قدم بہ قدم نیکی کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، کوئی بھی نیکی کرتی ہے، اور وہ ان کے والدین کو نیکیوں جو ہے نا ان کو صدقہ جاریہ پہنچتا رہتا ہے اور ان کو جو ہے نا اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس وجہ سے یہ مدارس کو بس کچھ لوگ انہوں نے بڑا مذہوب سمجھ لیا کہ یہ پتہ نہیں یہ اچھا کام نہیں. وہ بعض لوگ جو بچے بالکل ذہن کن ہوتے ہیں ان کو مدارس میں بھیجتے ہیں، جو ٹیلنٹ ہوتے ہیں، جو اچھے بچے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ وہ ان کو انگلش میڈیم یہ وہ اور باہر دنیا سکھاتے ہیں. لیکن اس کی نسبت وہی بچہ، یہ کتنے معجزے بھی دیکھے ہیں، بہت سارے واقعات بھی سنے ہیں، وہ جو بچے کو چھوڑتے ہیں نا کہ یہ بچہ ذہن کن ہے، اس کا اتنا دماغ نہیں چلتا، ان کو مدرسے میں ڈال دو، وہی بچہ دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی پا لیتا ہے. لیکن وہ دوسروں کی نسبت جو ہے نا وہ دینی مدارس کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے، اور خاص ان کی تعلیم و تربیت بہت اچھی ہوئی ہوتی ہے. تو کم سے کم والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے ان کو بات کرنے میں، ان کو جو ہے نا بولنے کا بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے. حافظ کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک؟ یہ تو حدیث تو بہت لمبی ہے، لیکن مختصر بات یہ بتاؤں گا کہ جو حفظ بچہ کر لیتا ہے نا اس کے والدین کو قیامت والے دن اتنا خوبصورت تاج پہنایا جائے گا جو کسی دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی کو نصیب ہوگا. وہ صرف اس کو نصیب ہوگا جو بچہ حافظ ہوگا اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبصورت تاج پہنایا جائے گا. ماشاءاللہ. حافظ بچے کی اتنی فضیلت ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو حفظ بچے کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے جو نورانی فرشتے ہیں ان کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں، تو بعض لوگ بچوں کو، مدارس کے بچوں کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، کوئی مدرسے میں یا رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو جو سپورٹ کریں تاکہ وہ جو ہے نا زیادہ سے اکثر جو میری ریسرچ کے مطابق نا غریب لوگوں کے بچے قرآن پڑھتے ہیں زیادہ تو زیادہ اور عالم بنتے ہیں اور وہ امام بنتے ہیں. آج تک میں نے اللہ ماشاء اللہ کو شاید کو دیکھا ہو کہ کسی بڑے کا کوئی امیر ترین آدمی ہو اس کا بچہ کوئی جماعت کروا رہا ہو یا اس کا یہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. اور ہمیشہ غریب بچے جو ہے نا جو قرآن سے جڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اتنی توفیق دے دیتے ہیں، اتنی استقامت دے دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، ہزاروں بندے اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے تکبیر تحریمہ اور جتنا بھی ہو امام کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرتے ہیں، اور یہ قرآن پڑھنے والے کو ہی اتنی زیادہ فضیلت ملتی ہے جس کو نکارا سمجھا جاتا ہے، بالکل وہی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور جو قرآن خوبصورت پڑھتا ہے اور اچھی تلاوت کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہی جو ہے نا یہ منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ممبر اور محراب اور یہ مصلی امامت کا ان کو نصیب ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جو لوگ قرآن پڑھ کے بلا دیتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، ان کے بارے میں کہیں شاید کوئی جو جیسے ہم بچوں کا اہتمام کرتے ہیں، صبح ان کو اٹھاتے ہیں کہ فٹافٹ اسکول کے لیے تیار ہو جائیں، بیگ لنچ یہ وہ، تو نماز کے لیے ہم نہیں کہتے ایز اے والدین، یعنی کہ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے والدین ہی ایسے ہیں، لیکن موسٹلی یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو اسکول کالج کی جلدی ہوتی ہے، لیکن نماز اور قرآن اور اس طرح کی چیزوں سے بچوں کو اسکل کی طرف اور انگلش اور یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں. بالکل یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے، لیکن میرا چونکہ اس شعبے میں جو ہے نا اٹیچ ہوں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول کا ٹیوشن کا، بچہ ہمارا اسکول جائے ٹیوشن جائے
جو ہے نا اکیڈمی جائے, نماز پڑھے نہ پڑھے والدین کو کوئی فکر نہیں ہوتی, قرآن پڑھے نہ پڑھے والدین کو کوئی فکر نہیں ہوتی. تو میرا یہ والدین سے پیغام ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی اور ان کو سمجھنے کی جو ہے نا ترغیب دلائی جائے جی. اور ان کو نمازوں کی طرف, جب آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا اور نماز پڑھے گا, یقیناً وہ دنیا کے علوم جتنے بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے جو بات ہے یہ قرآن مجید پڑھنا بہت ضروری ہے, اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم اپنی زندگی میں قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھا جائیں اور اچھے طریقے سے ان کو نماز پڑھنی آ جائے. یہ چیزیں دین کی بنیادی جو چیزیں ہیں نا یہ سکھانا بہت ضروری ہے. اگر نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ بعض لوگوں کو ایسے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی اور وہ والدین کے جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں خاموش ہو کے. وہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ بت بن کے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے ایک دعا نہیں پڑھ سکتے کہ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا, کہ اللہ جو والد کے لیے اولاد اپنی دعا کر سکتی ہے نا وہ کوئی اور دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. بعض ائمہ کرام یا جتنے امام خطیب وہ تو دعائیں پڑھاتے ہیں, جنازہ بھی پڑھا دیتے ہیں, لیکن اصل جو چیز ہے یہ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کو کم سے کم دعائیں, نماز جنازے کی دعائیں, نماز, قرآن, یہ بہترین صحیح طریقے سے سمجھانا اور بہت ضروری ہے. گھروں میں قرآن پڑھے ہوتے ہیں, ہاں جی. ان کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں, ہاں جی. کیا اس کے بارے میں کوئی آپ رہنمائی فرمائیں؟ یہ گھروں میں اگر قرآن پڑھتے رہے نا, بہت سارے لوگوں کے مسائل دیکھے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے, یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا, حقیقت بات ہے کہ اسی وجہ سے قرآن پڑھے ہوتے ہیں, گھر میں پڑھنا نہیں ہوتا, تو پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جی بچوں کو فلاں بچے کو اسیب کا مسئلہ ہو گیا اور ان کو جن لگ گئے ہیں, ان کو فلاں فلاں. تو یہ جو ہے نا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, نماز نہیں پڑھی جاتی, وہ گھر بھی ایسا ہی ہے, سمجھ لیں کہ وہ قبرستان کے مانند ہے. ٹھیک ہے, گھروں میں بھی نمازیں بھی, نفل نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, قرآن کا بھی, اور قرآن سنبھال کے رکھنا صرف فرض نہیں ہے, قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. جی, کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پوری دنیا اس ٹائم آپ کو دیکھ رہی ہے اور میرے ابو سے آپ کی اٹیچمنٹ بھی تھی, اور آپ چھوٹی سی دعا بھی فرما دیں گے سب کے لیے, اور اس کے بعد میرے ابو کے لیے بھی کوئی پیغام دینا چاہیں, ہو سکتا ہے آپ کا پیغام سن کے تو کوئی اپنی زندگی بدل لے. آپ کے پہلے تو میں آپ کے والد محترم سے کوئی بات کروں گا. بہت نیک انسان تھے, میری مسجد کے نمازی بھی تھے, اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے تھے, ذکر اذکار کر رہے ہوتے تھے. بہت اچھے نیک انسان تھے, بزرگات میرے سے بڑی محبت رکھتے تھے. جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو بڑے خوش رسوبی سے بہت اچھے انداز میں میرے ساتھ ملتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جو ہے نا رحمت کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. اور میرا پیغام یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہمیں دین کی طرف رغبت دلانی چاہیے اور دین کو سمجھنا چاہیے. کم سے کم اتنا ہم اپنا کر جائیں اپنی اولاد کو کہ وہ قرآن پڑھے اور دین کی بات جو بنیادی جو ارکان ہے نا وہ اس کو سمجھ سکے, قرآن اچھے طریقے سے پڑھ سکے اور اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. ہمارے گھر میں, ہمارے کاروبار میں, ہماری پڑھائی میں, ہمارے بچوں کے جو مسائل بنتے ہیں, وہ جب ہم دین کو چھوڑتے ہیں, قرآن کو نہیں پڑھتے, نماز کو نہیں پڑھتے, اگنور کر جاتے ہیں, تو اگر آپ نماز قرآن کو اگر اگنور کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا کہ میں آپ کی امت کو عذاب نہیں, فوری طور پہ نہیں عذاب آئے گا, یہ ان کی شکلیں نہیں چینج کی جائے گی. لیکن یہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں. جب ہمارے اوپر مصیبت ٹوٹتی ہے تو تب ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا میرے سے غلطی کوئی ہوگی, تو تب یہ میرے جو ہے نا میرے آزمائش ہے. تو ہمیں اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے اور غمی میں تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. تو اس سے جو ہے نا اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر رحمت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جتنے لوگ پریشان ہیں اور مسلم ممالک میں اور جتنے میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. جو پریشان حالات ہیں, جو ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے, اور جو ان کی کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے
ان پر رحمت فرمائے اور ان کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی، قرآن مجید سمجھنے کی، خوبصورت انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جزاک ہمیں اللہ خیر۔ ٹائم دیا اور ماشاءاللہ سے بڑی ساری چیزوں کے بارے میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ یہ دنیا آج عارضی ہے اور فانی ہے، ہم نے کب ہمارا بلاوا آ جائے کچھ پتہ نہیں، لیکن زندگی میں کچھ ایسے کام ضرور کر جائیں جس کا مرنے کے بعد بھی آپ کو صدقہ جاریہ ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ اختتام کریں گے اپنی ویڈیو کا کہ آپ جو ہے وہ جڑے رہیں دین کے ساتھ اور اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں۔ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔